أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ خوبصورت بیان سنتے ہیں۔ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آج ہم ایک اور دنیاوی زندگی کی رفاقت سے محرومی پر دل گرفتہ بیٹھے ہیں، اور ہم میں سے ایک ایسے شخص کا سفر آخرت ہو گیا جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اس دور میں بہت ہی قابل تحسین زندگی گزارنے والا انسان تھا۔ ڈاکٹر سلطان محمد قریشی ہمارے عزیز نصیر الدین قریشی ان کے اکلوتے فرزند ہیں، اور ان کے ساتھ تعلق چوتھائی صدی پر محیط ہے۔ اس نسبت سے قریشی صاحب مرحوم سے بھی ربط و تعلق کی سعادت حاصل ہوئی۔ آخری ملاقات بہت سے چند لمحے یا چند روز پہلے ہوئی۔ انہیں بھی یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب زیادہ دیر یہاں اس دنیا میں نہیں رہنے والے ہیں۔ مجھے بھی اندازہ ہو چلا تھا، لیکن ایک بات بڑی حوصلہ افزا ہے کہ انہیں میں نے مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے اس سفر پر تیار پایا۔ وہ جو علامہ نے کہا کہ نشان مرد مومن بات گویم جو مرگائے تبسم بر لب اوست، میں تجھے مرد مومن کی علامت بتاؤں، جب موت قریب آئے گی تو وہ ہنستا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہنسنا کیا ہے؟ ہر وہ شخص خوش ہوتا ہے جو اپنے دوست کے پاس جا رہا ہو، اور اپنے دوست کی شفقتوں، اس کی مہربانیوں اور اس کے لطف پر اسے کامل یقین، وہ یقیناً خوش ہوگا۔ ہاں، وہ شخص گھبرائے گا جو مجرم کی حیثیت سے احساس جرم کے ساتھ کسی عدالت میں جا رہا ہو، وہ گھبرائے گا کہ نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ دونوں کیفیتیں غنیمت ہے، لیکن دوسری بہت ہی غنیمت ہے، خوش ہو کر جانا اس دنیا سے۔ اپنے جرائم پر، اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر
گھبرانا اور اس احساس میں انقباض سے گزرنا یہ ایک طبیعی چیز ہے، لیکن ایک یہ مقام ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جو میرے اعمال پر نہیں اپنے کرم پر فیصلے کرتا ہے۔ یہ احساس انسان کو پریشانی سے بچا لیتا ہے، گھبراہٹ سے بچا لیتا ہے، اور یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے جہاں یہ اطلاع دی کہ تمہیں موت سے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تم اس سے بچنا چاہتے ہو، اور اس سے بچنے کے لیے تم کئی راستے اختیار کرتے ہو، کئی رخ بدلتے ہو۔ تفرون منہ التی تفرون منہ، موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، تو تم اتنی تیزی سے اس سے بچنے کے لیے بھاگتے نہیں ہو جتنی تیزی سے تم سے ملنے کے لیے وہ آ رہی ہے۔ اور اذا جاء لا یؤخر، وہ تمہیں مل کے رہے گی۔ فإنہ ملاقیکم، تمہارا بھاگنا ایک لمحہ بھی اسے مؤخر نہیں کرے گا، وہ ٹھیک وقت پر تم سے ملے گی۔ پھر ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر وہ تمہیں اس کی عدالت میں لے جائے گی جو تمہارے خفی جلی ظاہر غائب جلوت خلوت کو خوب جانتا ہے۔ تم نے جس طرح زندگی گزاری، تم نے جس طرح سانس لیے، وہ سب اس کے سامنے ہے، اس کی عدالت میں لے جائے گی۔ تو پھر خیال آتا ہے بچنا تو ممکن نہیں، اور کسی کے ہاں تعویل بھی چل جائے، شاید توجیحات بھی چل جائیں، اللہ کے ہاں تو تعویل اور توجیح نہیں چلتی۔ وہاں تو زبان گواہی دے گی، میں نے کیا کہا، کان گواہی دیں گے، ہم نے کیا سنا، آنکھیں گواہی دیں گی، ہم نے کیا دیکھا، پاؤں گواہی دیں گے، کہاں کہاں چلتے رہے، ہاتھ گواہی دیں گے، ہم نے کیا پکڑا، دماغ گواہی دے گا، میں نے کیا سوچا۔ تو تمام یہ جو آپ کے نوکر چاکر اللہ نے بنائے ہیں، جن پر دل حکومت کرتا ہے، یہ سارے نوکر چاکر گواہی دیں گے، تو انسان بچے گا کیسے؟ اللہ خود بھی جانتا ہے انسان نے جو کچھ کیا، اور اس کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، تو بچے گا کیسے پھر؟ تو بچنے کی نوید قرآن کریم نے یہ دے دی، خوشخبری یہ سنا دی کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، وہ اپنی ذات پر رحمت لکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا، گویا اب اس کے فیصلے اس کی رحمت سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے انصاف نہ مانگا کرو، ہار جاؤ گے، رعایت مانگا کرو۔ اللہ سے عدل نہ مانگا کرو، خطرہ ہے، فضل مانگا کرو۔ عدل و انصاف کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو پھر بیلنس چاہتا ہے، یہ عدل ہے۔
آپ نے ترازو اٹھایا، ایک وزن ادھر ہے ایک وزن ادھر ہے، اگر دونوں وزن برابر ہوئے تو بیلنس ہے، ورنہ جو وزن کم ہوا وہ اٹھ جائے گا، جو بھاری ہوا وہ نیچے ہو جائے گا، ان بیلنس ہو جائے گا۔ لیکن اگر دونوں برابر ہوئے تو پھر بیلنس ہوگا۔ اب اگر اللہ نے عدل کا میزان ہاتھ میں لے لیا تو پھر آپ بتائیں کہ ہمارے پاس اتنے اعمال کتنے ہیں کہ جس سے توازن رہ سکے۔ لو اخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اگر اللہ اپنے بندوں کے اعمال پر گرفت کر لے، وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے اعمال پر ان کو پکڑے تو ما ترک علی ظہرها من دابۃ، کوئی ایک بھی نہ بچ پائے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ جو ہماری نظر میں تو بڑے پارسا ہیں، متقی ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ وفاداروں میں نہیں۔ بہت سے لوگ جنہیں ہماری نظر تو متقی دیکھتی ہے، ہم تو انہیں متقی خیال کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہیں۔ پھر اس کے لیے رب العالمین نے فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، وہ درگزر کرتا رہتا ہے، وہ درگزر کرتا رہتا ہے، تمہارا بھرم بھی رکھتا ہے، تمہیں رسوا بھی نہیں کرتا، تمہیں دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تمہاری زندگی کا ایک ایک ڈھنگ رنگ اس کے سامنے ہے، اس کے باوجود وہ معاف کرتا رہتا ہے، تم سر اونچا کر کے چلتے ہو، تمہاری عزت کا پردہ چاک نہیں ہونے دیتا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب آئی ہوئی ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ بھائی دینی گفتگو ہو رہی ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے بزرگوں، خاموشی سے آ کے بیٹھ جانا چاہیے۔ کوئی تلاوت کر رہا ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھ رہے ہوں 5 آدمی بیٹھے ہیں، ایک نماز پڑھ رہا ہے تو سلام نہ کیجیے، خاموشی سے آ کے بیٹھ جائیے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے اخلاق ہم کس طرح اپنائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح وہ ستار العیوب ہے، اپنے بندوں کی کمزوریوں اور اپنے بندوں کے عیوب کو چھپاتا رہتا ہے، تم بھی اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپایا کرو، پردہ دری نہ کیا کرو۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول پھر اگر کسی میں کوئی کمزوری ہے اور ہم چھپائیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ فرمایا تنہائی میں اس سے حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کر لیا کرو، کسی اور کے سامنے اس کو رسوا نہ کیا۔ ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، ایک شخص نہیں ایک خاتون حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گناہ گار ہوں، آپ مجھے پاک فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا، جیسے وہ کوئی انسنی کرتا ہے اور صحابہ سے باتیں فرماتے رہے، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے درخواست کی ہے کہ مجھے پاک کیجیے۔ تو آپ نے پھر چہرہ اس طرف کر لیا اور باتیں
فرماتے ہیں تو وہ پھر دوڑ کے ادھر آئی، بے چین تھی، بے قرار تھی کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوشش کی کہ تیری اس بات کو نظر انداز کروں اور تو چلی جائے، لیکن تم مصر ہے، تو کیا دلیل ہے کہ تو نے خطا کی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اعتراف کر رہی ہوں، میں ایکسپٹ کرتی ہوں، میں خود بتا رہی ہوں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور دلیل یہ ہے کہ میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اب تو تمہیں سزا یا حد تم پر جاری نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ نے تیرے شکم میں، تیرے پیٹ میں ایک جان پیدا کر دی، جب اس کی ولادت ہو جائے تو پھر آنا۔ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا تو اٹھا کے لے آئی۔ اللہ کے رسول اب مجھے سزا دیجیے، مجھے پاک کیجیے۔ اصل میں جب انسان تبدیلی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا، ادھر ادھر اس وقت دیکھتا ہے جب اس کا نفس اس پر حکومت کرتا ہو۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے، میں یہاں سے ذرا رخ بدلتا ہوں۔ مولانا عبد الرحمن جامی بہت بڑا آدمی، پہلے عالم تھا، پھر عشاق میں آ گیا، یعنی پہلے فرزانہ تھا پھر دیوانوں میں آ گیا۔ جب تحصیل علم کر چکے، جب بہت کچھ پڑھ لیا، تو اس احساس کے ساتھ ایک طرح سا جیسے وہ آدمی پراؤڈ ہو جاتا ہے، احساس برتری آ جاتا ہے اس میں کہ میں بڑا عالم ہوں، بڑا مفتی ہوں۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا، علم بہت بڑا فتنہ ہے اگر دل صاف نہ ہو۔ اگر دل صاف نہ ہو تو علم بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ سے دعا کی کہ میں نے یہ علم و حکمت کا مرکز تو بنا دیا، اس دارالعلوم میں جو تیرا آخری مدرس معلم آئے گا وہ میری اولاد میں سے پوچھ دے۔ یا اللہ میری آرزو ہے، میں نے تیرا گھر بنایا، اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو آباد کرنے والا میری اولاد میں سے ہو۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ یہاں آ کر کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہ تلاوت آیات کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور تزکیہ کرے گا، پاک کرے گا۔ انک انت العزیز الحکیم، تو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ خلیل کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے خلیل کی آرزو پوری کر لی اور اپنا آخری رسول ان کی اولاد میں سے مبعوث کرنے کا فیصلہ فرمایا، لیکن خلیل کی دعا کی ترتیب میں اللہ نے ترمیم کر دی۔ خلیل نے کہا تھا تلاوت آیات کرے گا، تعلیم دے گا، پاک کرے گا۔ اللہ نے فرمایا تلاوت آیات کرے گا، پاک کرے گا، پھر تعلیم دے گا۔ یعنی خلیل کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے دودھ ڈالے پھر برتن صاف کرے، اللہ نے فرمایا پہلے برتن صاف کرے پھر دودھ ڈالے۔ یہ آپ کو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر برتن صاف نہ ہو تو دودھ زہر بن جاتا ہے، دل صاف نہ ہو تو علم بھی زہر بن جاتا ہے۔ علم بہت بڑا فتنہ ہے دل کی صفائی کے بغیر، دل کی پاکیزگی کے بغیر۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دارالعلوم تو بہت ہیں، دارالقلوب کوئی نہیں۔
مولانا جامی رحمت اللہ علیہ جب کتابیں پڑھ کے آئے تو لوگوں نے کہا چلو دماغ تو روشن ہو گیا، اب دل کی روشنی کا اہتمام کیجیے۔ فرمایا دل کی روشنی؟ میں نے علم حاصل کر لیا، اس سے بڑی دل کی روشنی کیا ہوگی؟ فرمایا نہیں بھائی، کتابیں پڑھی ہیں نا، اب کسی نظر والے کے پاس بیٹھو، کتابوں سے تعلق قائم کیا، اب کسی انسان سے تعلق قائم کرو۔ نہیں مانتے تھے، بڑے اصرار کے بعد تیار ہوئے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کا زمانہ تھا۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء اللہ میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دولت سے بھی نوازا، روحانیت سے بھی نوازا۔ جیسے انبیاء اور رسل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام ہے کہ سلطنت بھی ملی، رسالت بھی ملی۔ تو حضرت خواجہ صاحب جس طرح حضرت شاہ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ وہ ولایت کے بھی بلند مقام پہ ہیں اور دنیا کی بھی ریل پہ کستوری کی تجارت فرماتے تھے، قالینوں کی تجارت فرماتے تھے، غلہ کی تجارت فرماتے تھے، لیکن تجارت کبھی دل میں نہیں اتری، دماغ تک رہی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اپنوں سے فرمایا، اپنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا۔ کچھ باتیں کامن ہوتی ہیں، کچھ آفیشل ہوتی ہیں، یہ آفیشل بات ہے۔ رب العالمین نے اپنوں سے فرمایا دیکھو کہیں مال اور اولاد کی محبت تمہیں میرے پیار کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کیونکہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تو فتنہ ہے نا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جس نے بھی ان دونوں چیزوں سے پیار کیا وہ نقصان میں رہے گا، خسارے میں رہے گا۔ اس لیے اللہ والے کبھی دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتے، دنیا ان کے پیچھے دوڑتی ہے، کبھی قبول کر لیتے ہیں، کبھی ٹھکرا دیتے ہیں، دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ حضرت شاہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ آپ کا تجارت سے، مال تجارت سے لدا ہوا جہاز ڈوب گیا ہے۔ تھوڑی دیر چپ ہو کر فرمایا الحمدللہ۔ کچھ دن گزرے پھر اطلاع ملی نہیں، آپ کا جہاز تو خیریت سے آ گیا، کوئی اور جہاز ڈوب گیا، کسی اور کا تھا۔ تھوڑی دیر چپ ہوئے پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو حلقے میں بیٹھنے والے علماء نے عرض کیا کہ یہ دوسرا الحمدللہ تو سمجھ میں آیا ہے، پہلا نہیں سمجھ میں آیا۔ نفع پر تو الحمدللہ ہوتا ہے، نقصان پر تو انا للہ ہوتا ہے۔ آپ نے نفع پر بھی الحمدللہ پڑھا، نقصان پہ بھی الحمدللہ پڑھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا میرے الحمدللہ کا تعلق نفع سے بھی نہیں تھا، نقصان سے بھی نہیں تھا، میرے الحمدللہ کا تعلق میرے دل کی کیفیت سے تھا۔ جب اطلاع ملی کہ جہاز ڈوب گیا ہے تو بڑے نقصان کی خبر تھی، اس میں تو کستوری بھری ہوئی تھی۔ میں نے دل پہ نظر ڈالی، اتنے بڑے نقصان کی خبر سن کر میرے دل پہ کیا گزری، تو میں نے دیکھا میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اللہ کی یاد میں ذاکر ہے، شاہد۔ پھر جب نفع کی خبر آئی کہ جہاز
ہمارا خیریت سے آ گیا ہے، بہت بڑے نفع کی خبر تھی تو میں نے دل پہ نظر ڈالی، اس خوشی کی خبر سے اس پر کیا گزری تو میں نے دیکھا کوئی بھی اثر نہیں دل پہ، وہ اللہ کی یاد میں ذاکر ہے، شاغل ہے، اس پر میں نے دونوں کیفیتوں میں الحمدللہ پڑھا کہ نقصان ہو یا نفع ہو اس کا تعلق میرے دماغ سے ہوگا، دل سے نہیں ہوگا۔ یہ مقام جسے بھی مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بڑا طویل سفر کر کے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ ان کے خیال میں جو نقشہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ والا ہے، بس ایسی جھونپڑی ہوگی، فقر ہوگا، بے سر و سامانی ہوگی، لیکن جب یہاں پہنچے تو دیکھا وہ تو سینکڑوں گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں، سالکین ہیں، طلباء ہیں، چہل پہل ہے۔ حیران ہوتے گئے، دیکھتے گئے، حیران ہوتے گئے، وہ جو کانسیپٹ تھا وہ سارا ڈیمیج ہوتا چلا گیا۔ پھر پوچھا کہ حضرت خواجہ صاحب کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ سامنے چلے جاؤ۔ تو ایک دروازہ گزرے، دوسرا گزرے، تیسرا گزرے، چوتھا گزرے، پانچواں گزرے، ساتواں گزرے، بیچ میں بہت بڑا ہال ہے اور اس میں خواجہ صاحب اس طرح بیٹھے جیسے ہفت اقلیم کا تاجدار بیٹھا ہوتا ہے، اور حلقہ ہے علماء کا، سالکین کا، اہل نظر کا۔ غصے میں آ گئے مولوی صاحب، جلال میں آ گئے، اندر قدم رکھ کے فرمایا نمردان است کہ دنیا دوست دارت، یہ اللہ والا بنا پھرتا ہے، اللہ والا کبھی دنیا کو اتنا دوست نہیں رکھتا۔ اور سلام بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں ملایا، ناراض ہو کر باہر نکل گئے۔ کہنے لگے اس بستی میں بھی نہیں رہوں گا جہاں اتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، دین کے نام پر دنیا، توبہ توبہ، یہاں رہنا بھی نہیں چاہیے۔ بستی سے نکل گئے، دور کہیں جا کے کسی آبادی میں مسجد پائی تو اس میں سو گئے۔ مولوی صاحب کا تو دفتر بھی مسجد ہوتا ہے، آرام گاہ بھی مسجد ہوتی ہے، سارے مسئلے مسجد ہی میں اس کے حل ہوتے ہیں۔ جا کے ایک کونے میں سو گئے، تھکے ہوئے، نیند آ گئی تو خواب میں دیکھتے ہیں حشر بپا ہے، قیامت کا دن ہے، اور سامنے وہ موچی آ رہا ہے جس سے جوتا تو بنوایا تھا، پیسے نہیں دیے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بزاز آ رہا ہے جس سے کپڑے لیے تھے، پیسے ابھی دینے تھے۔ کچھ دیر کے بعد خیاط آ رہا ہے، وہ درزی ٹیلر ماسٹر جس سے کپڑے سلوائے تھے، پیسے ابھی دینے تھے۔ پھر دیکھا طباخ آ رہا ہے جس سے ہوٹل والا کھانا تو کھایا تھا لیکن ابھی پیسے نہیں۔ قرض خواہوں کا ہجوم ہو گیا اور وہ کہنے لگے مولوی صاحب آج اگر قرض ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی عدالت میں ہم استغاثہ کریں گے، تیرا سارا علم، تیری ساری نیکیاں ہمیں ملیں گی اور ہماری ساری کمزوریاں تیرے کھاتے میں جائیں گی، قرض کے بدلے میں تیرا سب کچھ چلا جائے گا اور ہم کب تک انتظار کریں گے؟ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ دیکھا خواجہ عبید اللہ احرار آئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کیا بات ہے بھائی، مولانا کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے؟ کہ پریشان تو نہیں کیا ہوا، ہم اپنا حق مانگتے ہیں، قرض دینا ہے اس نے ہمارا۔ 20 کہے 40 دیے، جس نے 40 کہے 80 دیا، خوش کر دیا سب کو۔ وہ سب چلے گئے تو جامی رحمت اللہ علیہ 20 کہے 40 دیے، جس نے 40 کہے 80 دیا، خوش کر دیا سب کو۔ وہ سب چلے گئے تو جامی رحمت اللہ علیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اگر انسان کا اپنی جیب خالی ہو تو اللہ دوستوں کی جیب میں تو کچھ ڈالے۔ آپ جائیے۔ الحمدللہ سبکدوش ہو گیا مولانا جامی کی، یہ آنکھ بھی کھل گئی، یہ آنکھ بھی کھل گئی، دونوں آنکھیں کھل گئی۔ اٹھ بیٹھے اور ماتھا پکڑ لیا، اوہو میں نے کیا سمجھ رکھا تھا، یہ کیا نقشہ سامنے آیا۔ خواجہ صاحب سے ملنے کے لیے آئے۔ تہجد کے لیے حضرت خواجہ صاحب مسجد آ رہے تھے کہ راستے میں مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے
کھڑے ہو کر عرض کیا حضرت معاف کر دیجیے. اس وقت کے اللہ والے تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے. معافی چاہتا ہوں. خواجہ صاحب نے فرمایا کون ہو بھائی؟ جی میں وہ کل والا ہوں. کون سے کل والا؟ وہ میں آیا تھا نا تو میں نے ایک جملہ بھی کہا تھا آپ کی شان میں گستاخی کا. اچھا وہ مولوی صاحب ہو تو غلطی جلوت میں کرتے ہو، معافی خلوت میں مانگتے ہو. غلطی لوگوں کے سامنے کرتے ہو اور معافی تنہائی میں مانگتے ہو. یہ تو انصاف نہ ہوا. جہاں غلطی کی تھی معافی بھی وہیں مانگنا. ہٹ گئے. اسی وقت پھر خواجہ صاحب کی محفل میں حاضری تھی اور کوشش کر کے قریب ہوئے اور دبی ہوئی آواز میں عرض کیا حضرت معاف فرما دیجیے. خواجہ صاحب نے فرمایا ذرا وہ شعر سنائیے. کیا کہا تھا کل تم نے؟ یہ جو واقعہ پورا میں نے آپ کو سنایا ہے صرف یہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دینے کے لیے کہ جب تبدیلی آ جائے انسان کے دل و نگاہ میں پھر کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے شرم آ رہی ہے یا میں احساس کروں کہ کیا لوگ سوچیں گے میرے بارے میں. پھر ان تمام تکلفات سے وہ نکل جاتا ہے. پھر صرف ایک بات اس کے سامنے ہوتی ہے کہ میرا آقا مجھ سے کہہ رہا ہے، میرا مربی مجھ سے کہہ رہا ہے، میرا بڑا مجھ سے کہہ رہا ہے، تو اب میں وہی کہوں گا، وہی کروں گا جو یہ کہیں. اٹھے نہ اٹھے نہیں. حضرت نے فرمایا وہ جملہ سناؤ جو کل کہا تھا. کہا کہ نمردان است کے دنیا دوست دار ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا یہاں نہیں کل کی طرح سناؤ. تو باہر نکل گئے. پھر واپس آئے اور دروازے کے اندر ایک پاؤں اندر ایک باہر رکھ کے فرمایا نمردان است کے دنیا دوست دارت. خواجہ صاحب نے جواب میں فرمایا اگر دارت برائے دوست دارت. اپنے لیے جو شخص دنیا کو سمیٹے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے لیے جو دنیا کو استعمال کرے اس کے تعلق میں کیا فرق آتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کے بندوں کے لیے ہے. اور گھوڑے بھی میں اس لیے پال کے رکھتا ہوں کہ جب مجاہدین آئے تو میں انہیں گفٹ کر سکوں. اور جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ کے بندوں کے لیے. مجھے تو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں ایک دن روزہ ایک دن افطار کرتا ہوں، ایک دن روزہ ایک دن افطار کرتا ہوں. میں نے کہا ہم رات میر پور میں تھے کہ رمضان مبارک سالانہ روحانی کورس ہے. یہ ہمیں ایک مہینہ حیوانیت سے انسانیت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. ہم پورا سال کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں اور جسم کو پالتے رہتے ہیں. جانور تیار ہو جاتے ہیں کہ جی یہ بڑا پہلوان ہے پورا بکرا کھا جاتے ہیں. اچھے جانور ایسے ہی ہوتے ہیں جی پورا ٹین گھی کا پی جاتا ہے. میں نے کہا ہاں یہ بہت اچھے جانوروں کی نشانی ہے، پالتے ہیں پورا جسم. اس ایک مہینے کو اللہ نے ہماری روحانیت کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی روح پیدا ہو جائے. لیکن ہم اس مہینے میں بھی بڑے ہوشیار ہیں، جسم کو پالنے میں لگے رہتے ہیں. جسم کو انشاءاللہ عید کے روز آپ کا وزن بڑھ جائے گا، 1 کلو کم نہیں ہوگا. دیکھ لیجئے گا، اپنی سحریاں دیکھیے گا، اپنی افطاریاں دیکھیے گا. تو خیر وہ جامی جو صرف مولوی صاحب تھا، پھر خواجہ صاحب کے ہاں کچھ وقت گزارا تو عبد الرحمان جامی بنا، پھر اس شاخ میں آیا. پھر آج تک اس کا تشخص داغدار نہیں. تو اللہ کا جب کرم ہو جائے، میں اپنے ابھی ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ کوشش تو جاری رکھیے، تبدیلی اس وقت ہوگی جب اس کا کرم ہو. وہ اچھا کاشتکار جو ہوتا ہے نا جی، اچھا کاشتکار وہ زمین بنا کے رکھتا ہے کہ نہ معلوم بارش کب ہو جائے. تو زمین بنا کے رکھو، سیپ کھلی ہو، اس کا منہ کھلا ہو، تو جب بارش ہوگی قطرہ اندر جائے گا، اس کا منہ بند ہوگا تو وہ موتی بن جائے گا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، بچہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پرورش کون کرے گا؟ تم جاؤ اس کی پرورش کرو، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے اس پر حولین کاملین گزارو، 2 سال کی رضاعت کا عرصہ گزارو، جب یہ کھانے پینے والا بن جائے تو پھر آنا۔ وہ جب پہلے آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر منہ پھیر لیا، پھر منہ پھیر لیا، پھر فرمایا جاؤ جب تک زچگی کا زمانہ ہے اس وقت تک چلی جاؤ۔ پھر وہ بچہ لے کے آئی تو فرمایا رضاعت کا زمانہ گزارو۔ وہ رضاعت کا زمانہ بھی گزارنے کے بعد بچے کو لے آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اور آ کے عرض کرتی ہے اللہ کے رسول اب تو مجھے پاک کر دیجئے، یہ دیکھیے یہ کھانے کے قابل ہو گیا، یہ زندگی گزار لے گا، اگر مجھ پہ موت آ جائے گی تو جہنم میں جلوں گی، مجھے پاک کر دیجئے۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رجم کا حکم فرمایا۔ جب اس پر رجم ہونے لگا، جب اسے سنسار کیا جانے لگا تو ایک بڑی سی کوئی ہڈی پڑی تھی، وہ اٹھا کے جب اس کے سر پہ ماری گئی تو اس کا سر پھٹا اور خون کے چھینٹے دور دور تک پڑے۔ تو رحمت عالم کے شاگردوں میں سے ایک روایت یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ ذق وبال امرک، تو اپنے کرتوت کا مزہ چکھ۔ اب بولیے نہیں نا، شور نہ کیجیے۔ آداب بڑی نعمت ہے اللہ کی جسے نصیب ہو جائے۔ دل تو کرتا ہے کہ بولوں لیکن خیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو فرمایا نا، کیا کہا تم نے؟ اتنی بڑی توبہ کی ہے اس نے، اتنا بڑا رجوع کیا ہے اس نے، اگر یہ احساس، اس کا یہ احساس پورے مدینہ پر تقسیم کیا جائے تو سب پہ جنت واجب ہو جائے۔ اب نہیں، وہ لمحہ گزر گیا جو اس کے خطا کا لمحہ تھا، اس کے گناہ کا لمحہ تھا، وہ گزر گیا۔ اب اس نے رجوع کیا ہے اور توبہ کی ہے، اتنی سچی توبہ کی ہے اس نے، اتنی مثالی توبہ کی ہے اس نے کہ اگر یہ احساس پورے مدینہ پر تقسیم کیا جائے تو ہر شخص پر جنت واجب۔ اور ویسے بھی اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی، بہانے، باقی سب کے لیے بہا ڈھونڈتی ہے اور رحمت عالم کے غلاموں کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی کبھی بتایا ہو، امریکہ میں ہیوسٹن کی یونیورسٹی کے بچوں نے مجھے ایک ریسیپشن دیا، اس میں پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اسلام میں جنت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ میں نے کہا اسلام میں جنت کا یہ کانسیپٹ ہے کہ باقی ساری امتیں جنت کی تلاش ہے اور جنت رحمت عالم کی امت کی تلاش ہے۔ باقی سب جنت کو ڈھونڈتے ہیں اور جنت رحمت عالم کے غلاموں کو ڈھونڈتی ہے۔ پھر اس پر میں نے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ تسلیم کی بات کوٹ کی کہ جب وہ اپنی امت کے خطا کاروں کو لے گئے کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، تم سے غلطی ہوئی، توبہ کرو، تو انہوں نے سوچا وضو بنائیں، نوافل پڑھیں۔ کلیم اللہ نے فرمایا یہ وضو نوافل والی توبہ نہیں ہے، فاقتلوا انفسکم، سینے سے پتھر باندھ لو، پہاڑ کی چوٹی پر بلندی پہ چڑھ جاؤ اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ۔ تو لوگوں نے کہا پھر یوں کہیے کہ مار ڈالو خود کو، توبہ کا نام کیوں دیتے ہیں آپ اس کو؟ یہ توبہ ایسی ہوتی ہے؟ یوں کہو کہ مار ڈالو، فرمایا بس ایسے ہی سمجھو، تمہاری توبہ کی یہی کوالٹی ہے۔ اسی کی توبہ قبول ہوگی جسے موت نے قبول کر لیا، اور جس مردود کو موت نے بھی قبول نہ کیا اس کی توبہ قبول نہیں، پھر وہ حشر کے جوتوں کے لیے تیار رہے۔ اب تمہاری مرضی،
چاہے تو دنیا کے 2-4 دن پسند کر لو اور چاہے تو پھر آخرت کی دائمی زندگی کی راحتیں پسند کر لو. دو راہے پہ کھڑے ہو، ان میں سے جو چاہو وہ پسند کر لو. بنی اسرائیل میں سے لوگوں نے کہا دنیا کے 4 روز کیا کریں گے، ہمیں تو آخرت کی راحت چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے. رب العالمین نے اسی لمحے اپنے کلیم سے کہا یہ تیری امت کی توبہ ہے کہ وہ اپنی جان دے دیں گے تو راضی ہوں گا، خود کو مار ڈالیں گے تو ان کا جرم معاف ہوگا کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہے. ایک کمنگ امت ہے، آ رہی ہے. کلیم جانتے ہو ان کی توبہ کیسے ہوگی؟ سوچا جب ہمارا یہ حال ہے تو جو بعد میں آ رہے ہیں ان پر تو بلڈوزر پھریں گے، ان کا تو ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. رب العالمین نے فرمایا نہیں، ایک امت آ رہی ہے، ان کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ اپنی ساری زندگی کی خطائیں، ساری زندگی کی ٹھوکریں اور سعائر جمع کر کے میرے در پہ آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دے. کچھ آنسو کے ساتھ کہیں گے اور کچھ تو ایسے سخت دل ہوں گے کہ آنسو کے بغیر انہیں رونا بھی نہیں آئے گا اور وہ مجھ سے کہیں گے یا اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں معاف فرما دے. تو اسی پر میں انہیں معاف کرتا ہوں. عرض کیا یا اللہ یہ بھی میری امت کے لوگ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، یہ تیری امت کے لوگ نہیں ہوں گے، یہ میرے محبوب رحمت عالم کے غلام، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں گے کہ باقی سب جنت کی تلاش میں اور جنت ان کی تلاش میں. ایک حدیث میں بتایا گیا کہ ایک شخص کے اعمال وزن ہوں گے تو ایک نیکی کم پڑے گی. جنت کے داخلے کے لیے ایک نیکی کم پڑے گی. حق تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ہم تمہیں اتنی رعایت دیتے ہیں کہ کہیں سے اگر ایک نیکی ملتی ہے، تمہارے بھائی، تمہارے والدین، تمہارے دوست کوئی اگر ایک نیکی دے دیں تو جنت مل جائے گی. تو وہ شکر گزار ہوگا، یا اللہ تیرا کرم تو نے یہ موقع تو دے دیا. ایک ہی تو نیکی ہے ابھی لاتا ہوں، بھائیوں سے مل جائے گی، برادری سے مل جائے گی، دوستوں سے مل جائے گی، نہیں تو والدین سے مل جائے گی. اب وہ جس سے بھی رابطہ قائم کرے گا کل نفس بما کسبت رہینا، کل نفس بما کسبت رہینا، کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ہر شخص اپنے احساس میں غرق نظر آئے گا، اپنے احساس میں غرق نظر آئے گا. ماں اور باپ بھی کہہ دیں گے بیٹا اگر دے سکتے ہو تو آج کچھ ہمیں دے دو، ہم سے کیا نیکی لینے آئے ہو، معلوم نہیں ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے. جب کہیں سے کچھ نہیں ملے گا تو پھر وہ گھبرا کے واپس آئے گا. اللہ کا ایک بندہ پوچھے گا بہت گھبرائے ہوئے کیا ہوا؟ کہے گا ایک نیکی چاہیے تھی، کوئی بھی نہیں دیتا، مل جاتی تو جنت میں چلا جاتا. وہ اللہ کا بندہ کہے گا ایک نیکی سے تجھے جنت ملتی ہے؟ کہے گا ہاں ایک نیکی کم ہے. وہ کہے گا چل ایک تو میں دے دیتا ہوں. خوش ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ ایک نیکی کم تھی مل گئی ہے، اب میرٹ پہ ہوں جنت بھیج. تو اللہ اپنے اس بندے سے فرمائیں گے اس کو تو بھائیوں نے نہیں کچھ دیا، اسے تو دوستوں نے نہیں دی نیکی، والدین نے نہیں دی، تو نے کیسے دے دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تھی ہی ایک، تو میں نے سوچا اس کی ایک کم ہے تو خطرے میں ہے، میری تو ہے ہی ایک، میرا کیا بنے گا؟ تو میں نے یہ سوچ کر اسے ایک نیکی دے دی کہ چلیں اسے تو جنت ملے نا. حدیث کے الفاظ ہیں، حق تعالیٰ فرمائیں گے اتريد ان تكون اجود مني. اچھا تو نے یہ خیال کیا کہ تو مجھ سے بھی بڑا سخی ہو گیا ہے، جنتیں بانٹتا پھرتا ہے، جاؤ تم دونوں کو جنت بھیجتا ہوں. اس کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ ایک نیکی کم تھی اسے مل گئی ہے، وہ میرٹ پہ ہے، اور تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تجھ جیسوں کے لیے تو میرے محبوب نے رو رو کے دعائیں کی، تجھ جیسوں کے لیے تو میرے محبوب نے رو رو کے دعائیں کی ہیں. میں نے کہا باقی سب کو اعمال کی نسبت سے نجات نصیب ہوگی اور ہم گناہگاروں کو رحمت عالم کے آنسوؤں کی نسبت سے نجات نصیب ہوگی.
اور ہمارا چھٹکارا ہوگا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، وہ اپنی ذات پر رحمت لکھ چکا ہے اور فیصلے اس کی رحمت سے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اعمال کی خوبیاں بھی نصیب فرمائے، حسن عمل بھی بہت بڑی دولت ہے، اللہ وہ عطا فرمائے، اپنے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، لیکن بالآخر نجات اس کی رحمت سے۔ فرمایا ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تم بچتے پھرتے ہو، موت سے بچتے پھرتے ہو، اور وہ ٹھیک وقت پر تم سے ملنے والی ہے، ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں ہوگا، ٹھیک وقت پہ تم سے ملے گی اور پھر تمہیں ارحم الراحمین کی عدالت میں لے جائے گی۔ تو ہمارے محترم بزرگ ڈاکٹر سلطان محمد قریشی مرحوم مغفور، میں پھر ایک مرتبہ اس پر اظہار مسرت کرتا ہوں کہ وہ اس دنیا سے ہنستے مسکراتے چلے گئے۔ ان کی آخری گفتگو مجھ سے ہوئی، آخری گفتگو، اور وہ یوں ہنس رہے تھے جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں ہنستا ہے۔ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، نقاہت تھی، چل نہیں سکتے۔ کہنے لگے شاہ صاحب میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے ہنستے ہوئے کہی۔ اب میری بدقسمتی یہ کہ مجھے اسی دن کراچی کے جلسہ میں شرکت کرنا تھی۔ قریشی صاحب نے مجھے رات کو 3 بجے اطلاع دی کہ والد صاحب چلے گئے۔ اوہو، میں نے کہا میں کیا کروں، آج اگر 10 بجے 11 بجے جنازہ پڑھا لو تو میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ تو کچھ عزیز خصوصاً ان کے ہمشیرہ نے آنا تھا، انہوں نے جنازہ رات کے 7 بجے رکھا تھا، میں اس میں شرکت تو نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں دائمی بسیرا عطا فرمائے۔ قریش صاحب سے میں نے اس وقت بھی کہا کہ جسمانی طور پر وہ بہت پہلے ایکسپائر ہو چکے تھے، اب جو انہوں نے یہ عرصہ گزارا ہے وہ تمہاری سعادتوں میں اضافے کے لیے گزارا ہے کہ تم ان کی خدمت کر سکو اور ان کی خدمت سے اپنی آخرت اور اپنی دنیا بنا سکو۔ یہ الفاظ بھی ان کی زبان سے میں نے اسی وقت سنے ہیں۔ سلام نہیں کرنا چاہیے بزرگوں، جب دینی گفتگو ہو رہی ہو تو خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ کے ذریعے سب سے عرض کر رہا ہوں، مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، 1 آدمی اور 10 آدمی بیٹھے ہیں تو آپ سلام نہ کریں تاکہ اس کی نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بھی آپ خاموشی سے آ کے بیٹھ جائیں، سلام نہ کیجیے۔ یہ آداب ضرور ملحوظ رکھا کیجیے تاکہ ہر سعادت ہمارے لیے سعادت رہے۔ تو اس پر بھی انہوں نے اظہار مسرت کیا کہ اللہ نے مجھے 1 بیٹا تو دیا ہے لیکن وہ 10 بیٹوں سے بھی بہتر ہے۔ نصیر الدین پر میں بہت راضی ہوں، میں اس پر بھی اپنے عزیز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تیرے محسن نے ہمیں گواہ بنایا اور خوشی کے ساتھ اس کا اظہار کیا کہ میرے بیٹے نے مجھے جتنی خوشی دی ہے میں اس کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہر بیٹے کو نصیب فرمائے، ہر بیٹے کو اللہ تعالیٰ یہ دولت اور یہ سعادت نصیب فرمائے۔ بھائی آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ ہر جانے والا یہی پیغام دے کے جاتا ہے اس دنیا سے، دنیا کی زندگی گزارنے والوں کو یہی پیغام دے کے جاتا ہے کہ آج میں، کل تمہاری باری ہے، تیاری کیجیے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا 1 بال سفید ہوا تو پکڑ کر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا موت سے ڈر گئے ہو؟ فرمایا موت سے نہیں ڈرا ہوں، اصل میں بال سفید ہو گئے تو خیال آیا بلاوا تو آ گیا ہے اور میں نے سفر کی تیاری نہیں کی۔ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنتی ہونے کی بشارت دی اور فرمایا عثمان یقینی جنتی ہے۔ یہ اس شخص کا حال ہے کہ وہ اپنے بال کو، سفید بال کو پکڑ کر رو رہا ہے۔
اور ہمارا یہ حال ہے کہ ابھی تک نفس نے ہمیں فریب میں اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ مریں گے تو اور تم تو ہمیشہ زندہ رہو گے. میں نے کہا کہ موت ایک ایسی سچائی ہے کہ دنیا میں جس پر کسی کو اختلاف نہیں، اس کو سب مانتے ہیں. اللہ پر اختلاف ہے، مذاہب میں اختلاف ہے، افکار میں اختلاف ہے، مختلف تھاٹس میں اختلاف ہے، لیکن موت پر کوئی اختلاف نہیں. اس پر سب متفق ہیں. اتنی مسلمہ اور غیر متنازع سچائی کہ جس پر سب کو یقین ہے وہ سب کو بھولی ہوئی بھی ہے. بھولی ہوئی لوگوں کو بہت کچھ یاد ہے لیکن موت یاد نہیں ہے. تو مرنا مٹنا نہیں، رخ بدلنا ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں انتقال. فلاں کا انتقال ہو گیا، تو انتقال یعنی ٹرانسفر ہو گئی. ٹرانسفر فرام ہیئر ٹو دیئر، یہاں سے وہ وہاں چلے گئے، ادھر سے ادھر ہو گئے. مولانا مرزا مظہر علی جان جانان رحمت اللہ علیہ کے وہ قول، بڑے خوبصورت ولی اللہ ہیں ہمارے. دوستوں سے فرمایا کہ میری ڈائری میں ایک شعر لکھا ہے، موت کے بعد پڑھنا. انتقال ہو گیا، ڈائری اٹھائی گئی تو شعر لکھا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا. لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، در حقیقت مظہر اپنے گھر گیا. یہ مرنا جو ہے یہ رخ بدلنا اور اپنے مرکز کی طرف جانا ہے. جس میں خاکی کو اٹھا کر آپ دفن کراتے ہیں، مکان کو وہیں دفن کرتے ہیں جہاں سے یہ بنا، خاک سے بنا، خاک میں جائے گا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور روح اللہ کی طرف سے آئی تھی، یہ اپنے مرکز کو پرواز کر جائے گا. تو وہ اپنے مرکز پر چلے گئے، وہ اپنی منزل کی طرف چلے گئے. ہم سب کو اللہ کامیابی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچائے، اس کی تیاری بھی فرمائیے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا رب العالمین. اسلام پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اس دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما. بالخصوص آج ہم جن کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ڈاکٹر سلطان محمد قریشی مرحوم و مغفور، انہیں اپنے جوار رحمت میں دائمی بصیرہ عطا فرما. ان کی انسانی لغزشوں کو، بشری کوتاہیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما. اور ان کے گھرانے ہمارے عزیز نصیر الدین قریشی صاحب کو ان کی دعاؤں اور ان کی توقعات سے زیادہ کامیابیاں اور راحتیں عطا فرما. اس گھر کا تو کفیل بن، تیرا سایہ رحمت اس گھر پہ قائم رہے. اور اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی سعادت نصیب فرما. نفس کے دھوکے اور دنیا کے فریب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما. ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما کہ تیرے کرم کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں، تیرے لطف و فضل کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں. یا اللہ دنیا نے ہمیں اپنے فریب میں ڈال دیا ہے، دنیا نے دھوکے کے جال میں ہمیں الجھا دیا ہے. تو ہمارے حال پہ کرم فرما، تو ہمارے حال پہ رحم فرما. ہماری جبین کو اپنے سجدوں سے آباد فرما اور ہمارے دل کو اپنے محبوب کی محبت سے آباد فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور اس چینل کے لنک کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.